پہلے ایک روحانی وظیفہ بتاتا ہوں، پھر ایک حدیث سناتا ہوں۔ رزق میں کشادگی کے لیے مجرب عمل، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اگر آپ کو رزق میں کشادگی مطلوب ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے میں برکت ہو، تو مذکورہ آیت جو میں نے بتائی 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے۔ فجر کی نماز کے بعد اس کا وقت ہے، یاد رکھنا، فجر کی نماز پڑھیے، اس بہانے سے فجر بھی آپ پڑھ لو گے۔ ہاں، کبھی فجر کی سستی ہوگی نا تو آدمی اس بہانے سے فجر بھی پڑھ لیتا ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد پڑھیے۔ لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ علماء حقہ نے لکھا ہے، اور میں نے بھی میری کتاب بکھر موتی جلد 2 صفحہ 179 پر اسے لکھا ہے، اسے وہاں دیکھ لینا۔ امیجز بنا کر انشاءاللہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس، آپ اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب سنیے حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین اور دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ حضرت ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالی کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے۔ یہ ہمارا واٹس ایپ بھی اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے، ذہن میں رکھنا۔ وہ اللہ تعالی کی یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالی کی یاد سے رطب اللسان رکھا کر، یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا رہے۔ جو ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب تنہائے بیٹھیں، کھانا پکا رہے ہیں یا موٹر کار چلا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے ہیں، تو کبھی سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا، کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، کبھی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، کبھی جو ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، کبھی جو ہے قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھ لیا کہ چلو بھی کوئی کام نہیں ہے، میں جنت میں اپنا محل تو بنا لوں۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی فارغ ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجالس۔ دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق تعالی شانہ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے۔ اس لیے ہماری یہ سبق بھی بہت دھیان سے سنا کرو، اور دھیان سے اللہ کے رسول کی بات سنو، کچھ نہ کچھ دل میں بات اترتی رہے گی، فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ آج تو میری رائے یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، جنت میں محل بن جاوے گا انشاءاللہ۔